جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماگرا نیوز چینل اور میں ہوں ذوالفقار شاہ۔ ناظرین، ایک ہم جیسے جو ویلاگر ہیں یا جو صحافی ہیں یا تجزیہ کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک چیز بڑی اچھی ہے خصوصاً پاکستان کے اندر کہ یہاں موضوعات جو ہیں نا ان کی کمی نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو سلگتے سبجیکٹ ہیں ان کے اوپر ہم بول سکتے ہیں، اور انہی میں سے ایک جو سبجیکٹ ہے وہ آج کل جو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہوں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حالانکہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اور جو اتھارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، یعنی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو 90 دن کا دعویٰ نہیں کر رہے کہ 90 دن کے اندر ودن 90 ڈیز الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جناب فروری کے اینڈ میں بھی الیکشن ہو جائیں گے یا مارچ کے شروع میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اچھا، ان کی اس سے پہلے کہ میں آپ کی رائے دوں، لیکن جو لوگ اس بات پہ یقین نہیں کر رہے کہ یہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں الیکشن ہو جائے گا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے وجہ کہ پہلے مقصد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جب اسمبلیاں ڈیزالو کی گئیں، عمران خان نے جب ڈیزالو کروائیں پرویز الہی سے اور جو کے پی کے جو وزیر اعلیٰ تھے محمود خان، تو اس کے بعد یہ آئین کے تحت الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے تھے، لیکن وہ 90 دن چلتے آج تک وہ الیکشن نہیں ہوئے۔ اور کیوں نہیں ہوئے؟ چلیں، اس کی کچھ وجوہات تھی جو جائز بھی تھی کچھ، کہ جناب اگر 2 صوبوں کی اسمبلیاں بن جاتی ہیں لیکن پیچھے جو 2 صوبے رہ جاتے ہیں ان میں نہیں یا فیڈرل کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ ایک ان بیلنس سی صورتحال ہو جائے گی، یعنی 2 صوبے میں الیکشن نہیں ہو رہے، وہاں آلریڈی اسمبلیاں بنی ہوئی ہیں یا حکومتیں موجود ہیں کسی بھی پارٹی کی ہوئی ہوں، تو وہاں پھر ایک غیر جانبدار الیکشن نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ بھائی جڑا خوف اس وقت تھی وہ اب بھی خوف ہے، تو یہاں بھی وہ الیکشن جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہونے، اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے، وہ اس کی ایک بڑی اور جو ریزن ہے وہ دے رہے ہیں کہ وجہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اصل میں خائف ہے۔ اچھا، کس سے خائف ہے؟ وہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے نا اس سے بہت زیادہ خائف ہے، حالانکہ یہ ایک متھ ہے، یہ ایک متھ ہے۔ اس کا اصل پتہ تو اسی وقت چلے گا کہ جب الیکشن ہوں گے، لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے تو جس طرح عمران خان نے لانگ مارچ کہا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، یعنی وہ اس کے ساتھ ناکام ہوا ہے۔ میں کہیں کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا کہ وہ شہر جا کے اس کو اینڈ کرنا پڑ گیا، اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد اگلے شہر میں ایک چھوٹی سی جلسی اور پھر دھرنا بھی ناکام ہوا، 2 مرتبہ لانگ مارچ وہ دونوں ناکام ہوئے، اور پرویز الہی کی گورنمنٹ میں ناکام ہوئے جب کوئی ہرڈل نہیں تھی لانگ مارچ کے دوران۔ تو یہ سارے مقصد ایک چیزیں ہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کو یقین ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھا ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی اور وہ ایک لانگ ٹرم چلے گی، تو یہ وہی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اب آ گئی ہے اور اب نہیں جو ہے نا الیکشن ہوتے۔ خیر، لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع کے اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ الیکشن کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، کسی کی خوشی ہے اس میں یا کسی کی خوشی نہیں ہے، لیکن الیکشن کروانا پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو موجودہ صدر جو ہے ان کی جو مدت ہے وہ 8 ستمبر کو آج یعنی ختم ہو رہی ہے رات 12 بجے، ٹھیک ہے جی۔ اور موجودہ جو صدر ہے عارف الوی صاحب، ان کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان قوتوں کے ساتھ کہ جو پاکستان کی فیصلہ ساز قوتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پیچھے جو ہمارے وزیر قانون تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک نیا صدر الیکٹ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ موجودہ صدر اپنے عہدے پہ رہیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اگر ریزائن کر جاتے ہیں دین آپ کا سینٹ کے جو چیئرمین ہے وہ قائم مقام صدر کے عہدے پہ آ جائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ریزائن کرے، اور نہ میرے خیال میں ان کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ ریزائن کرنا ہوگا تو وہ بیان دے دیتے۔ لہٰذا نئے صدر کے الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ایک جو کہتے ہیں لامحدود مدت کے لیے تو وہ صدر نہیں ہو سکتے، انہیں اس سیٹ کے اوپر رکھا جا سکے۔ تو نئے صدر کے الیکشن کے لیے سر ان کا جو الیکٹورل کالج ہے وہی نہیں ہے ابھی، وہ تب ہوگا کہ جب آپ کے الیکشن ہوں گے اور آپ کی اسمبلی آئیں گی، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے الیکشن جو ہے نا جتنی جلد ہو سکتا ہے وہ کروائے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سیکنڈ جو اس سے بھی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر آئین کو بالکل ہی کچھ ڈال دیں اور کہہ دیں کہ نہیں بھیجا نہ آئین کو دیکھنا نہ کسی اور کو جس کو دیکھنا، ہم بس اپنا دیکھنا نہیں کرواتے ہیں لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن 23 مارچ کو آپ کے سینٹ کے آدھے ارکان جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں گے، یعنی مستعفی نہیں ہونا، انہوں نے مثلاً کی مدت ختم ہو جائے گی اور آپ کو سینٹ کا ہاؤس کمپلیٹ کرنے کے لیے باقی جو آدھے ارکان جو مقصد جن کی مدت ختم ہو جائے گی انہیں الیکٹ کرنا ہے۔ اچھا، انہیں الیکٹ کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، کیونکہ الیکشن کروائیں گے تو نئی اسمبلیاں وجود میں آئیں گی، قومی اور صوبائی اسمبلیاں. یہ الیکٹورل کالج ہوگا سینٹ کے اراکین کو الیکٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے، فرض کر لیں نہیں ہوتے، تو پاکستان کی تاریخ میں جو جمہوری تاریخ ہے مطلب ماشاء اللہ کے اندر تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اگر نہیں ہوتے تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ آپ کا سینٹ کا جو آدھا ہاؤس ہے وہ خالی ہوگا. اور یہ میرا نہیں خیال کہ کسی طور بھی پاکستان یا پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کی جمہوریت کے مفاد میں ہے، یا پاکستان کی سیاسی قوتوں کے مفاد میں ہے. لہٰذا فروری کے اینڈ میں یا بہت زیادہ اگر ڈیلے کریں تو مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن کرانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تیسری ایک جو وجہ ہے وہ ہے قاضی فائز عیسی صاحب. ایک چیز یاد رکھیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب عمر عطا بندیال صاحب نہیں ہیں، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، نہ میری رائے ہے، میں تو بڑی عزت کرتا ہوں ظاہر ہے کہ جو اعلیٰ علی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ وہ بالکل مقصد انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دیے. تو جب انہوں نے حق میں فیصلے دیے تو جس طرح نواز لیگ یا پیپلز پارٹی یا جو ادر پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں انہوں نے جو ان کے متعلق تقاریر کی، تو بندیال صاحب کی جو ایک مورل اتھارٹی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں کہ جو امپلیمنٹ ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا لیکن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا 90 دن میں الیکشن کراؤ، بار بار کہا، انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ دی، نہیں ہوئے. لیکن قاضی فائز عیسی صاحب کا مزاج دوسرا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب اگر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ بھجن جو دھرنے ہوئے تھے ان کے متعلق جو ان کی رائے ہے، تو انہوں نے اپنی ملازمت کا وہ بھی داؤ پہ لگایا. اور جو لاگے ان کے بعد ان کا جو تھا ریفرنس آ گیا عمران خان کے دور کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. اچھا پھر ریفرنس ہی نہیں آیا بلکہ اس ریفرنس کے تحت ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس قدر سخت کوسچننگ ہوئی کہ مقصد ان کو رونے لگ پڑی تھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے. تو یہ چیز بھی انہوں نے برداشت کی لیکن اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹے. تو ایسا اس وقت وہ صرف جسٹس تھے، چیف جسٹس نہیں تھے. تو اب اگر چیف جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ آتے ہیں اور ان کے پٹیشن پیش ہو جاتی ہے کہ بھائی 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں، اور وہ ایک چیز بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ وہ کسی صورت آئین اور قانون کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے ان کے سامنے کوئی بھی ہو. یہ جو ایک کچھ لوگ کر رہے ہیں نا یہ کہ جناب وہ شاید اینٹی عمران خان ہے یا پرو نون لیگ ہے یا پرو پی ڈی ایم ہے، نہیں، بالکل وہ ہوتا ہے کوئی پرو پی ڈی ایم نہیں ہے، کوئی اینٹی عمران خان نہیں ہے، وہ صرف پرو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. تو وہ کوئی رو ریاکٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہے بھائی 90 دن میں الیکشن کروانا ہے کروائیں، نہیں کروانا. اگر نہیں کرواتا تو ان کے سامنے جو بھی فورس ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لینے میں کوئی مقصد کسر نہیں چھوڑیں گے. تو ایک یہ قاضی فائز عیسی صاحب جو چیف جسٹس ہیں بالکل ان کی ذات بھی جو ہے یہ سمجھیں کہ آپ یہ الیکشن کرانے میں وہ بھی ان کی ذات جو ہے نا وہ ایک ضمانت کے طور کے اوپر ہے. تیسری چیز ایک اور کہ پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے صرف سیاسی نہیں ہے، معاشی بھی ہے سر. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی. اور یہ نگراں حکومت جو بھی ہوگی، جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہوگا. اس میں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ کسی بہت بڑے ایشوز کو جو ہے نا وہ ان کو حل کر سکے. تو وہ عوام کے جو منتخب الیکٹڈ قیادت آئے گی سر وہی حل کر سکے گی. اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی نہیں کیپیسٹی ہوتی یا اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں حل کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو زیادہ دیر تک جو اکانومی کی حالت میں ہے وہ نان الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں میں اگر رہے گی تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوگا. تو یہ جتنے ریزنز ہیں یہ کوئی ہوا میں نہیں بات کر رہا، ان کی وجہ سے میری اپنی یہ رائے ہے کہ الیکشن انشاءاللہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع پہ ہو جائیں گے. یعنی یہ ہر صورت کو بہت بڑی مقصد کو تبدیلی نہ آ گئی وہ تو پھر کہتا ہے کہ ربونا کچھ ہو جائے، تقدیر نہ لکھی گئی، ورنہ انشاءاللہ ہر صورت جو ہے فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں ہو جائیں گے. کیوں کہ انہوں نے نہ ایک لا محدود مدت کے لیے جو صدر عارف حلمی ہے وہ انہیں رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی سینٹ کے آدھے ہاؤس کو اس کے بغیر انکمپلیٹ چھوڑ سکتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے جنرل الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہی ملکی مفاد کے اندر ہوگا. تو یہ ایک بہت ضروری ہے. باقی جتنے رائے ہیں وہ اپنے اپنے لوگ لاتے رہیں گے.
تو یہ آگے آپ دیکھیے گا کہ حلقہ بندیاں جب ہو جائیں گی تو اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس بھی ہو جائے گا. تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک لاگ میں ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.